اس مرد کے قرب کا اندازہ آپ کبھی نہیں لگا سکتے جسے ان دو عورتوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو، ایک جسے وہ چاہتا ہے، دوسری جو اسے چاہتی ہو۔ میری نظر میں ایک لڑکی تب خاص بنتی ہے جب وہ جان جاتی ہے کہ جس سے شادی نہیں ہو سکتی اس سے ملا نہیں کرتے، اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے نہیں پیتے اور اسے اپنا ہاتھ تک پکڑنے کی اجازت نہیں دیتے۔ حالات کو ہم ایک حد تک اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں، لیکن ہر ناکامی یا کامیابی کے اصل کردار ہم خود ہوتے ہیں۔ ہم ہی اپنی زندگی کے ہیرو یا ویلن ہوتے ہیں، اس لیے اپنی زندگی کا اسٹیئرنگ خود اپنے ہاتھ میں تھامو، دوسروں کو اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار ٹھہرانا بند کرو، اور معاشرے یا حالات نے تم کو جو زخم دیے ہیں ان پر رونے دھونے کے بجائے انہیں اپنی طاقت بناؤ۔ یاد رکھو، بے بس صرف مردہ ہوتا ہے۔ خود پہ وہ وقت آنے سے پہلے کچھ ایسا کر جاؤ کہ وہ بے بسی تمہیں قبر میں رنجیدہ نہ کرے۔ بعض اوقات بالکل صحیح جگہ پہ ہوتے ہوئے بھی ہم مجرم بنا دیے جاتے ہیں۔ وضاحتیں دینا ہمارے ہی حصے میں آتا ہے۔ مٹی سے بنے بندے صلہ دے ہی نہیں سکتے، ان کے ظرف ہی چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ تو صرف اللہ ہی ہے جو ہمارا قصور ہوتے ہوئے بھی تانا نہیں دیتا، جتاتا نہیں، پاس بھی خود بلاتا ہے۔ دو ندامت کے آنسو آنکھ سے گروا کے گلے لگا لیتا ہے، پرانی باتیں یاد کروا کے دل نہیں دکھاتا اور ہماری رسی دراز کیے جاتا ہے۔ بے شک کوئی نہیں جو اللہ جیسا ظرف رکھتا ہو، وہ ہر ظرف میں لاسانی اور لاش شریک ہے۔ معاشرتی تعلقات کی طویل عمری کے لیے ایک اصول اپنا لو: دوسروں کی زندگی کے مقام پر تم کو جتنی رسائی دی جائے بس اتنی ہی لو۔ اگر کوئی ڈرائنگ روم میں بٹھائے تو لاؤنج میں نہ جھانکو، لاؤنج میں بٹھائے تو اندرونی کمروں میں نہیں۔ یقین جانو تم کبھی نہیں نکالے جاؤ گے۔ اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے ایک بہترین فیصلہ کرو کہ اپنے آپ سے اور اپنے ارد گرد کے تمام لوگوں کے ساتھ مفاہمت کرو، انہیں ان کی خامیوں سمیت قبول کرو۔ مشکل حالات میں حقائق کو پیش نظر رکھ کر ان کے ساتھ سمجھوتا کر لو۔ بعض دفعہ یہ ایک مشکل فیصلہ ہوتا ہے، مگر یہ ایک نفسیاتی سکون ہوگا جو تمہیں کافی حد تک انتشار سے محفوظ رکھے گا۔ مرد جب پہلی بار عورت کے قریب جاتا ہے تو سب سے پہلے عورت کے پیار اور خلوص کو نوٹ کرتا ہے۔